काफ़ी मुअज़्ज़ज़ हस्तियाँ मौजूद हैं, अपनी ज़ात में एक अंजुमन रखते हैं, बड़े बड़े इदारों के सरबराह यहाँ मौजूद हैं। और हमारे हाँ जो हैं वो नारोवाल से तशरीफ़ लाए हैं अल्लामा कारी मोहम्मद मुश्ताक साहब, जिनका माशाल्लाह बहुत काम है दीन के और मिलत के हवाले से, अशायत के हवाले से, और इनको हम खुश आमदीद कहते हैं। अब आपके सामने ख़ताब के लिए मैं गुजारिश करूँगा अल्लामा सगीर जवेद साहब से। जो खूबसूरत प्रोग्राम हज़रत शाह साहब की माशाल्लाह मेज़बानी और सदारत में हो रहा है। अल्लामा डॉक्टर बदर मनीर साहब जो हमेशा इत्तेहाद उम्मत के लिए पेश होते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि कुछ अफराद हर मकतबा फ़िक्र में हैं जो उम्मत में तफ़रक़ा डालते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। एक इंग्लैंड में मेरा छोटा भाई होता है, प्रोग्राम था तो उधर मैं भी गया। पाकिस्तान में इधर एक मौलाना साहब थे, इतनी फ़िरका वराना गुफ्तगू करते थे, तो वो मेरे भाई ने ना उन्हें दावत दी, वो एक मकतबा फ़िक्र के थे, तो उधर यकीन करें खाना भी उन्होंने हमारे साथ खाया और सदारत भी की। तो जब इधर आते हैं तो तशय्युओं के ख़िलाफ़ नेट के ऊपर मौजूद है इतनी गलीज़ गुफ्तगू कि मैं हैरान हो गया। मैंने फिर वो फेसबुक के ऊपर ना वो पिक्चर सेंड की, तो वो लोग हैरान हो गए, यार एक पास से खाना खा रहे हैं, दूसरे पास से ये कर रहे हैं। जब तक हम ऐसे गंदे लोगों के नहीं पकड़ेंगे उस वक़्त तक कभी भी यकीन करें मुल्क में ये फ़िरक़ों में कभी भी मसालक में इत्तेहाद नहीं हो सकता। मैं एक आपको मिसाल देता हूँ। एक हमारे जाकर थे, उन्होंने इस्लामाबाद में बड़ी यकीन करें कि इतनी तौहीन अमेज़ गुफ्तगू की, तो हमने उसके ऊपर ख़ुद FIR दर्ज करवाई। जब खुद हमने कराई तो हमें एक अफसर कहते हैं कि यार अगर सारे मसालक ये काम शुरू कर देना तो यकीन करें पाकिस्तान के अंदर फ़िरका वरीयत की कोई नाम ही चीज़ ही ना रहे। लेकिन हम ऐसी महफ़िलों में तो माशाल्लाह इत्तेहाद उम्मत के पीर जुल्फ़कार अहमद मुजद्दिदी साहब, जिन्होंने हमेशा इत्तेहाद व वहदत की बात की, सब इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन जब अपने अपने मराकज़ में जाते हैं तो आप जाके मुशाहिदा कर लें, हर मकतबा फ़िक्र में ऐसी फैक्ट्री मौजूद है जो एक दूसरे को मिलने नहीं दे रहे। तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि हज़रत शाह साहब बहुत अजीम घराने से इनका तल्लुक़ है। इंशाअल्लाह इनकी बरकत से पाकिस्तान के अंदर ये जो कारवां अमन का है, इंशाअल्लाह इनकी कोशिशों से अमन होगा। और इंशाअल्लाह परसों इफ्तिखार मिल्लत इस्लामिया अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी साहब की सदारत में पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस अपना मुल्तान रोड पे हो रही है। तो इंशाअल्लाह तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि उसमें शिरकत फरमाएं। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि एक पाकिस्तान के अंदर पैगाम पाकिस्तान का जो बयानिया है वो इंशाअल्लाह उसकी तायद में तमाम मसालिक के उलमाए किराम अपना अपना ख्यालात का इज़हार फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नतु नबिय्यिही। अल्लाह ताला ने हम सभी को अपनी रस्सी मजबूती से थामने का हुक्म दिया है। कुरान पाक हम अपने बच्चों और बच्चियों को पढ़ाएं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये फ़िरका वरीयत को ख़त्म करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। नंबर 2, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को वसीयत करके गए हैं कि मैंने 2 चीज़ें तुम्हारे अंदर छोड़ दी हैं, जब तक इनको मजबूती से पकड़े रखोगे तुम गुमराह नहीं होगे। ये गारंटी किसने दी है? रसूल अकरम सादिकुल अमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ख़ातमुन नबिय्यीन है। फरमाया मैं 2 चीज़ें आपके अंदर तरका छोड़ी हैं, एक अल्लाह की किताब, एक उसके नबी की सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी हदीस में कि अमरैन सकलैन, 2 मज़बूत मामले तुम्हारे अंदर छोड़े हैं,
ایک اللہ کی کتاب, ایک وَإِتْرَتِي میری اہل بیت. اب جو بات ہمیں سنت سے نہ ملے, صحابہ کرام سے نہ ملے, وہ ہم اہل بیت سے بھی لیں گے, کیونکہ گھر کی باتیں گھر والے بتا سکتے ہیں, باہر کے نہیں بتا سکتے. کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر اس کو اس طرح ملایا جائے, دیکھیں گھر والے معاملات گھر میں ہی ہوتے ہیں, وہ گھر والے ہی بتائیں گے. بیٹے بتائیں, بیٹی بتا دے, بیوی بتا دے, والدہ بتا دے, جو بھی بتائے. یہ ہم ان چیزوں کو اگر ہم کرتے ہیں تو میں ایک یہ رزلٹ نکالتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہمیں بتایا ہے. یہ ہماری زندگی کا فیصلہ ہے. ہم سارے جانتے ہیں کہ قبر میں سوال و جواب ہوں گے. کیوں جی ہوں گے؟ اب وہاں جب تینوں سوالوں کا ایک بندہ جواب دے لے گا تو فرشتے کہیں گے ما علمت ھذا, تجھے ان سوالوں کا جواب کیسے معلوم ہوا؟ تو جواب کیا آئے گا؟ قرأت کتاب اللہ وآمنت بہ, کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی اور اس پر ایمان لایا تھا, اس کو مانا تھا, اس لیے مجھے سوالوں کا جواب آیا. اللہ کی طرف سے آواز کیا آئے گی؟ صدق عبدی, میرے بندے نے سچ کہا. البسوہ من الجنہ, جنت کا لباس اس کو پہنا دو. فافرشوا لہ من الجنہ, جنت کا بستر بچھا دو. وافتحوا لہ بابا الی الجنہ, جنت کا دروازہ کھول دو. اب یہ ہماری منزل ہے ساروں کی جو ہم بیٹھے ہیں. ہم دانشور ہیں, ہم ساروں کے خیر خواہ ہیں. ہم اپنی قوم کو اس کتاب کی طرف لائیں. نئی نسل ہماری یہ قرآن سے دور ہو رہی ہے. ہمارا چند لوگوں کی محنت کرنے کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ ہم اگلی نسل کو اگر کچھ دینا چاہتے ہیں تو ہم ان کو اللہ کی کتاب پڑھائیں, دیانتداری سے پڑھائیں, ایمانداری سے پڑھائیں, ساری پابندیوں سے ہٹ کر اوور حال میں پڑھائیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. انتہائی مختصر اور جامع خطاب فرمایا انہوں نے, اور ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑا, ہماری روح کو جلا بخشی. اور یقیناً جو ہے یہ جو انہوں نے واقعے کا اظہار کیا ہے, اس سے ہر مسلمان اس سے گزرتا ہے. گو کہ کافر کا معاملہ علیحدہ ہے, اس کو نہ سوالوں کے جواب آتے ہیں, نہ اس کے لیے جنت کا لباس ہے, نہ جنت کا بچھونا ہے, وہ اس کے لیے وائس ورسا ہے. اب آپ کے سامنے اظہار خیال کے لیے تشریف لاتے ہیں ہمارے ناروال سے آئے ہوئے مہمان حضرت علامہ قاری مشتاق صاحب. اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ومن مات على حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات مؤمنا. ومن مات على حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات شہیدا. ومن مات على بغض آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات کافرا. نہایت ہی مشکور ہوں عزت امام محترم پیر محمد ضیاء الحق نقشبندی صاحب کا اور قبلہ سہروردی صاحب کا. آج مجھے یہ خوشی ہوئی بین المسالک جو کانفرنس منعقد کی گئی ہے. ویسے میں تو میرے ایک دوست تھے سیشن جاز سبونا کی بیٹے کی شادی تھی, ابھی میں ادھر بھی جانا ہے, تو یہ پیر صاحب کا حکم تھا, میں حاضری لگوانے کے لیے آیا ہوں. اللہ کریم جل شانہ نے کیا خوبصورت فرمایا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ وریت کی لعنت سے باز آ جاؤ. اللہ کی جو رسی ہے یہ اللہ کا قرآن ہے, یہ اللہ کا دین ہے. فرمایا کہ تم دوزخ کے کنارے پہ کھڑے تھے تو اللہ نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ پاک سے تجھے بچا لیا. اگر ہم آج بھی اس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں گے تو فرقہ وریت کی لعنت سے ہم محفوظ ہو سکتے ہیں. یہ کون سے لوگ ہیں؟ آج میں نے ایک صبح کلپ پڑھا اور دیکھا تو مجھے بڑا افسوس ہوا, انتہائی دکھ ہوا. انہوں نے کہا کہ باغ فدق کا جو مال کھانے والا بکرا ہے وہ معاذ اللہ پکڑا گیا. یہ اشارہ کس کی طرف تھا کہ ہم اکٹھے ہو جائیں. ایہو جی کمینہ حرکتیں کرنے سے صحابہ اکرام پر کی ذات پر تبرہ بازی اشارتاً کنایتاً کرنے سے
تو یہ کتنے دکھ کی بات ہے، یہ دکھ کی بات ہے۔ وہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عروہ بن مسعود کفار کی طرف سے جاسوس بن کر نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ 1500 صحابہ ہیں، نبی کریم علیہ السلام وضو فرما رہے ہیں، اذا توضؤ قالوا یقتلون علی وضو، اور صحابہ ایک ایک قطرے پر جپٹتے ہیں اور حضور کے وضو کے پانی کے قطرے کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، اپنے جسموں پر مارتے ہیں۔ عروہ بن مسعود فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا اذا تکلم خفض اصوات عند رسول اللہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام فرماتے تو صحابہ اپنی گردنوں کو جھکاتے جہیں کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ اتنا ادب، اتنا حیا وہ اپنے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرماتے ہیں۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم مَاتَ مُؤْمِنًا، جو اہل بیت سے محبت رکھتا ہے اگر وہ دنیا سے جائے گا تو ایمان کی موت مرے گا، شہادت کا رتبہ پائے گا، بغض رکھے گا تو کفر کی موت مرے گا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم جیسے قبلہ فرما رہے تھے، ہم قرآن کو نہیں پڑھتے۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي اوحی الیک انک علی صراط مستقیم۔ 1 منٹ کے بعد میری بات ختم ہے۔ کیا جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو مضبوطی سے تھامیے، بے شک کہ آپ صراط مستقیم ہیں۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور یقیناً گلشن قرآن کے متعلق آپ کی امت سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا قرآن کتنا پڑھا ہے، قرآن پر کتنا عمل کیا ہے۔ تو آج امت اس قرآن سے دور ہے۔ ابھی ایک مبلغ صاحب ادھر معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ مسجد میں دیہڑیاں لگانے والے مولوی، یہ بات یہ ہے کہ اگر وہ مولویوں کو مسجد سے نکال دو تو آپ خود امامت کروائیں، ہمیں خوشی ہوگی۔ بھئی مسجد کس نے آباد کرنی ہے، یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ آج ہی مسجد جو ہیں وہ علماء کرام سے آباد ہے۔ خطان تو سب کے پتلے ہیں، ہم تو اشرف المخلوقات تو ہیں مگر انبیاء نہیں ہیں، نبی نہیں ہیں۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم نے خیر و شر کے ساتھ انسان کی تخلیق کی ہے، اس کے اندر خامیاں، اس کی ہم درستی کر سکتے ہیں۔ تو یہ اہل علم کو اللہ نے مقام عطا فرمایا، جو اللہ کے گھر ہیں ان کی وجہ سے آباد ہیں۔ ہاں یقیناً شر پسند کچھ لوگ ہوتے ہیں، جیسے ابھی میں نے جو بات بتائی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بعد فتنہ جو مال کھانے والا بکرا پکڑا گیا، استغفر، اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیسے یہ ملک میں آگ نہیں لگے گی؟ تو یہ ایسی حرکتوں کرنے والے وہی لوگ ہیں جو اہل بیت کے بھی دشمن ہیں، صحابہ کرام کے بھی دشمن ہے، اور امت کے بھی دشمن ہے، اور قرآن کے بھی دشمن ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ پاک سے اس لا ریب کتاب کو پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔